ناظرین و سامعین، آج محسن پاکستان سر صادق محمد عباسی خان صاحب کی برسی منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل محمد عادل عباسی کو مدعو کیا ہے، جو سر صادق محمد عباسی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جناب محمد عادل عباسی۔ جناب انوار حسین عباسی صاحب، افجا نیوز کی جانب سے میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ ایک تاریخ یافتہ شخصیت جو کہ مملکت ریاست بہاولپور کے اعلیٰ حضرت نواب الحاج سر محمد صادق عباسی خامس، جن کی آج 54ویں برسی کے موقع پر مجھے پاکستان کے نوجوان عباسیوں کو اس عظیم خاندان کے کارناموں کے بارے میں بتانے کا شرف موقع ملا۔ جناب عالی، آج پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی کے سابق مرکزی صدر جناب عبدالسلام عباسی مرحوم نے اعلیٰ حضرت نواب الحاج سر محمد صادق خامس عباسی کی شخصیت کے بارے میں ایک مضمون تحریر کیا تھا، جس میں بہاولپور کے ریاست کے بارے میں مختصر تاریخی معلومات اور پاکستان کے حوالے سے بھی معلومات تھیں۔ وہ یہ تاریخی تحریر قندیل عباسیہ ایک کتاب میں شائع کرنا چاہتے تھے، جس میں خاندان عباسیہ کا مختصر تاریخی و معلوماتی جائزہ، بالخصوص پاک و ہند کے حوالے سے میں شجرہ نسب شائع کرنا چاہتے تھے، مگر آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی ہمیں دار مفارقت دی گئے۔ آج اس موقع پر میں ان کی تحریر آپ تمام عباسیوں کے، پاکستان کے عباسیوں کے نظر کر رہا ہوں۔ آپ نے لکھا کہ سر محمد صادق عباسی خامس کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کی ذات ایک انجمن، آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ 29 ستمبر 1904 میں دولت خانہ دریاوڑ میں بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نواب بھاور خان عباسی خاندان کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ انتہائی کم سنی میں آپ کے سر سے سایہ پروری اٹھ گیا۔ آپ کی باضابطہ دستار بندی 15 مئی 1905 میں ہوئی۔ آپ کی مسند حکمرانی 8 مارچ سن 1924 کو عطا کی گئی۔ آپ نے نہایت اعلیٰ طریقے سے ریاست پر 32 سال تک حکمرانی کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نواب صاحب کی علم دوستی کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ آپ نے جامعہ عباسیہ بہاولپور میں طب کا شعبہ قائم کیا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 1 لاکھ روپے بطور عطیہ دیا۔ خانپور میں بورڈنگ ہاؤس تعمیر کرایا۔ پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو 1934 میں LLB کی ڈگری دی۔
عباسیوں کے اسلام سے لگاؤ کی تصدیق بھی آپ کے عملی کارگزاریوں سے ہوتی ہے۔ جامع مسجد کی تعمیر میں 1935 میں نہ صرف مالی اعانت کی بلکہ اپنے قیمتی جائیداد و اراضی مسجد میں واگزار کر دی۔ اس سال آپ نے حج کی سعادت حاصل کی اور دوران حج سلطان عبدالعزیز بن سعود کے خصوصی مہمان نوازی اور غسل کعبہ کی سعادت حاصل کی۔ جامع مسجد الصادق بھاولپور میں آپ کے جمعۃ المبارک کو 10,000 نمازیوں سے نہایت فصیح و بلیغ خطاب کیا۔ آپ کے دور حکومت میں اسکول، کالج، مدرسے کا جال بچھا دیا گیا تاکہ ہر قسم کی تنظیم کو فروغ حاصل ہو۔ آپ نے دور حکومت میں میٹرک تک تعلیم مفت دی۔ 1954 میں بھاولپور میں صادق پبلک اسکول قائم کیا گیا۔ یہ درسگاہ نہایت اعلیٰ معیار تعلیم کا گہوارہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کا شمار بر صغیر ہند و پاک میں بلکہ مشرق وسطیٰ میں چند اعلیٰ درسگاہوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ نے 1954 میں جامعہ عباسیہ قائم کی جو آج بھی اسلامیہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب دوستی اور علمی قربت رکھتے ہوئے آپ نے بھاولپور میں 1924 میں لائبریری قائم کی جس میں نایاب کتب کا ذخیرہ آج بھی موجود ہے۔ شاہ جارج ششم کی چشم پوشی منعقدہ 1937 میں 600 سلاطین میں سے صرف 6 سلاطین کو مدعو کیا گیا جس میں آپ سر فہرست تھے۔ آپ کے مذہبی رجحان اور اسلام پسندی کی بے شمار مثالیں آج بھی تاریخ میں جگمگا رہی ہیں۔ 1935 میں آپ کے عہد حکومت میں جزائیت اور خلافت تاریخی فیصلہ دیا جزائیت کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا جس کی روح سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اپنے دور حکمرانی میں ایک خاص تعداد کو حج کی سعادت کے لیے آپ اپنے خرچے سے روانہ کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ان کی زندگی سے آخری وقت تک جاری رہا۔ عازمین حج کے لیے 4 رباط مکہ مکرمہ اور 1 رباط مدینہ منورہ میں قائم کیا۔ یہ بھاولپور رباط کے نام سے آج بھی قائم ہے۔ یہاں عازمین حج کو رہائش مفت فراہم کی جاتی ہے اور ماہ رمضان میں ریاست کے دفتری اوقات نصف کر دیے جاتے تھے۔ جمعہ اور ہفتے کی تعطیل دی جاتی تھی۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں ریاست کے سارے سینما گھر تعظیماً بند رکھے جاتے تھے۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سرخ رنگ کا فانوس آج بھی آپ کی اسلامی عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فانوس کی جگمگاتی روشنی اور نواب صاحب کا نام تا قیامت تک روشن رہے گا۔ نواب صاحب 100 افراد کو رحمانی جہاز پر سمندر کے راستے تشریف لے گئے۔ حج کی واپسی پر آپ نے اپنی رولس رائس گاڑی شاہ عبدالعزیز سعود کو تحفے میں پیش کرایا۔ آپ کی سیرت طیبہ پہ یہ کتاب رسول صادق تحریر کی۔ یہ آپ کے اسلام سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ بھاولپور کی اکثری صلاحیت فوج کی تاریخ سنی الفاظ میں بھی رقم کی۔ جہاں جہاں آپ کی فوج کو بہت سے انگریزوں کو
اور افریقہ میں جنگ عظیم کے دوران استعمال کیا. آپ نے وہاں اپنی خدمات پیش کی. بہاولپور انفینٹری کی بٹالین کو 1949 میں آپ نے پاکستان کے حوالے کیا اور اس بٹالین نے سن 1965 کی جنگ میں بھی اپنا کام سر انجام دیا. قیام پاکستان کے بعد 13 اکتوبر کو ریاست بہاولپور نے اراغ کے معاہدے پر دستخط کیے. اسی مناسبت سے محکمہ ڈاک نے ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا. پاکستان وجود پر خزانہ خالی تھا. نواب بہاولپور نے 7 کروڑ روپے نقد ادا کیے اور کروڑوں کا سامان حکومت نے پاکستان کو دیا. یہ بھی یاد ہے کہ پاکستان میں 2 ریاستیں، ایک ریاست خیرپور اور ایک ریاست بہاولپور. یہ دونوں ہی اپنی آمدنی کے لحاظ سے اس وقت بہت نمبر 1 اور نمبر 2 پر تھی. آپ کا محاصل 50 ملین سے زیادہ تھے. اب آپ کی حکمرانی کا جو 31 سالہ دور تھا، سن 1924 سے 1955 مغربی ایشیا میں جد و جہد آزادی کی تحریک اور قیام پاکستان کا مرجب بنا. 1955 میں جب 1 یونٹ کا قیام پاکستان کا قیام روب عمل آیا تو آپ نے حکمرانی کی امانت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے کر دی اور گوشہ 24 مئی سن 1966 کو برطانیہ میں زیر علاج سے اپنی جان آفری کے سپرد کی اور عالم بقا کی جانب کوچ کر گئے. آپ کو قلعہ دراول میں سپرد کیا گیا. آپ کی شخصیت کے تہ در تہ اتنے پہلو ہیں کہ راکم کو احاطہ کرنا، تحریر میں لانا بہت مشکل کام معلوم ہوتا ہے. لہٰذا ہر طرح سے اختصار سے کام لیا گیا. بہرحال بہاولپور کے اس عظیم خاندان کو حکومتی اہلکاروں نے تاریخ ماضی میں دفن کر دیا. اسی خاندان کی عظیم قربانیوں اور عظمت کو یاد کرنے میں وسیع القلبی سے کام نہیں لیا گیا. دور حاضر کے سیاستدانوں نے اس خاندان کی قربانیوں کو بالائے طاق رکھ کر ستم ظریفی کی ہے، لیکن یہ عظیم انسان روز قیامت اپنی اسلامی خدمات کے عوض اعلیٰ منصب پر پائے گا. یہ مادہ پرست دور کے لوگ کیا جانیں قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے اور اپنی مستحکم حکومت کیسے اسلام اور پاکستان کے لیے قربان کیسے دی جاتی ہے. اس مرد آہن کو